یہ کہانی جان آٹوے اور اس کے ساتھیوں کی سروائیول کہانی ہے۔ جان آٹوے وہ انسان ہیں جو اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلین کریش میں ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں پر اس کی اور اس کے دوستوں کی کہانی ختم ہو سکتی ہے۔ بیسٹ مووی سلور اسکرین پریزنٹنگ دا گرے۔ اس کہانی کی شروعات میں ہمیں جان آٹوے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ جان اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی وائف کے لیے ایک لیٹر لکھتا ہے۔ وہ اس لیٹر میں لکھتا ہے کہ تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی اور میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، اور ان سب کے لیے میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ دراصل وہ لیٹر میں یہی الفاظ لکھتا ہے، اور رات کو دکھایا جاتا ہے کہ جان اپنی ہی گن سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں مارتا۔ جان الاسکا میں ایک آئل کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس کا کام یہاں پر یہ ہے، یہاں پر کام کرنے والے امپلائر پر جب بھیڑیا حملہ کریں تو وہ ان کو مار دے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہوتا بھی ویسے ہی ہے، وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ایک بھیڑیا ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے اور جان آٹوے دور سے اپنی گن سے نشانہ لگاتا ہے۔ وہ اس بھیڑیے کو گولی مار دیتا ہے، اور جب جان اس کے پاس جاتا ہے تو بھیڑیا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ جان بھیڑیے کے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس آخری بار۔ دراصل جان کا آج اس کمپنی میں آخری دن ہے، اور کل وہ الاسکا کو چھوڑ کر، اپنی جاب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ اگلے دن جان کام کرنے والے کچھ امپلائیز کے ساتھ پلین میں بیٹھ کر یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، جب ان کا پلین الاسکا کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اور ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے۔ سب کے سب الاسکا کے بیچوں بیچ اب پھنس چکے ہیں، جہاں پر چاروں طرف پہاڑ ہیں، برف ہے۔ یہاں پر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ شاید ان کی ٹھنڈ کی وجہ سے جان چلی جائے۔ اس کریش میں ان کا ساتھی انہی کے سامنے مارا جاتا ہے، اور جان ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں آگ جلانی ہوگی، یہ رات ہم یہیں پر گزاریں گے، کل صبح ہم یہاں سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ یہاں پر ہمیں کوئی بھی ڈھونڈنے کے لیے آنے والا نہیں ہے، اگر وہ آنا بھی چاہیں لیکن برف کی وجہ سے وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ رات کو یہ سب آگ جلاتے ہیں، اور جب یہ آگ جلا رہے ہوتے ہیں تبھی ایک بھیڑیا جان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کے پاؤں کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کے سب بھیڑیوں کے علاقے میں پھنس چکے ہیں، شاید یہ ٹھنڈ سے بچ بھی جائیں، لیکن یہ بھیڑیے انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بھیڑیے بہت خونخوار ہوتے ہیں، یہ آدم خور ہوتے ہیں۔ جان یہاں پر بچے لوگوں کو بولتا ہے کہ آس پاس جتنی بھی لاشیں ہیں ان سب لاشوں کو ہمیں یہاں سے ہٹانا ہوگا، بھیڑیے خون کو ہوا میں سونگھ سکتے ہیں۔ یہ بھی احساس ہے کہ ہم سب یہاں پر زخمی ہیں۔ بعد یہ سب کے سب یہاں سے لاشیں ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت جب یہ آگ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں بھی جان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے چاروں طرف کوئی ہے۔ لکڑی کی مشال اٹھاتا ہے اور وہ اندھیرے کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ وہاں پر ایک بھیڑیے نہیں بلکہ کافی سارے بھیڑیے موجود ہوتے ہیں۔ جان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی ہلے گا نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو بھیڑیے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں مار دیں گے۔ سب کے سب یہاں پر کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بھیڑیے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کہتا ہے کہ ہم سب کو باری باری 2-2 گھنٹے پہرا دینا ہوگا تاکہ باقی کے لوگ آرام سے سو سکیں۔ سب سے پہلے پہرا جان دیتا ہے، لیکن جان کے بعد وہ دوسرا آدمی پہرا دینے کے لیے آتا ہے۔ رات کو اس کے اوپر بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن پاتا، لیکن جب صبح سب کے سب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ جان کہتا ہے کہ بھیڑیوں نے صرف اسے کھایا نہیں ہے، صرف اسے مارا ہے۔ دوسرے لوگ جان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جان ان سب کو بتاتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں اور ہم ان سب کے لیے خطرہ ہیں۔ اب انہوں نے انسانی خون بھی چکھ لیا ہے، اسی لیے وہ دوبارہ سے حملہ کریں گے۔ جان کو یہاں سے بہت دور درخت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور جان ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ان درخت کے پاس پہنچنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہاں پر رکے تو وہ بھیڑیے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ درخت یہاں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ یہاں پر برفیلا طوفان بھی چل رہا ہوتا ہے۔ جان اور اس کے 5 ساتھی جتنے بھی لوگ یہاں پر مر چکے ہوتے ہیں سب کو وائلٹ لے لیتے ہیں تاکہ یہ ان کی فیملی تک پہنچا سکیں، اور اب یہ ان پیڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانتا ہے کہ اگر بھیڑیوں نے ان سب کو پہلے دیکھ لیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں اور برف اتنی گہری ہوتی ہے کہ انہیں ایک ایک قدم آگے بڑھانے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ ان 6 میں سے ایک آدمی تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ ابھی چاروں طرف سے بھیڑیے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، لیکن جب تک جان اور اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچتے بھیڑیے اسے مار دیتے ہیں۔
और अब ये 5 लोग बचे हैं और भेड़िए कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों को इनकी मौजूदगी अपने इलाके में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सबके सब जॉन को बोलते हैं कि हमें वहीं प्लेन के पास रुकना चाहिए था, वहाँ पर हम सब के सब महफूज थे और हमें पता भी नहीं कि यहाँ से दरख्त कितनी दूर हैं। ये सब के सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शाम होना शुरू हो जाती है। तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। ये सब के सब नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये पांचों के पांचों गिरते पड़ते दरख्तों के पास पहुंच जाते हैं। जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला देते हैं ताकि भेड़िए इन पर हमला ना करें। जॉन अपने साथियों के लिए एक स्टिक बनाता है और उसके आगे एक कारतूस लगा देता है ताकि भेड़िए इन पर हमला ना करें। कहता है कि अगर भेड़िए तुम्हारे बहुत ज्यादा नजदीक आए तो इससे उन पर हमला करना, तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। ये जरूर काम करेगा। इनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम डियाज है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता। दरअसल जॉन की इन बातों पर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो शुरू से ही जॉन को क्रिटिसाइड कर रहा होता है और वो जॉन को कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया, हमें वहीं ऊपर रहना चाहिए था। जॉन को वो उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और डियाज अपना चाकू निकाल लेता है ताकि वो जॉन पर हमला कर सके और जॉन किसी तरह से उसे गिराकर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक भेड़िया होता है और ये सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और सिर्फ भेड़िया इन सबको गौर से देख रहा होता है और काफी देर तक भेड़िया उनको देखने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है। जॉन अपने साथियों को बताता है कि भेड़ियों ने इन्हें यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िया हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। ये सब के सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं। तभी एक भेड़िया आकर डियाज के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये सब एक साथ मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और अब इनके पास खाना भी है। जब ये भेड़िए को पका रहे होते हैं तो चारों तरफ से भेड़ियों का शोर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भेड़ियों के एक साथी को मारा होता है। और जॉन इस बात को समझ जाता है। वो कहता है कि अब भेड़िए इन सबको नहीं छोड़ेंगे। जॉन अपने साथियों को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पांचों के पांचों हाथों में लकड़ियों पर जली आग को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा अंधेरा है, लेकिन इनके पास अब कोई चारा नहीं होता। लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि इनके साथ एक जो साथी होता है जिसका नाम जैक्सन है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है और इन सबको यहाँ पर रुकना पड़ता है। लेकिन जिस जगह ये रुकते हैं यहाँ पर भेड़िए सिर्फ इन्हें आगे से हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जहाँ पर ये रुके थे, जहाँ पर चारों तरफ खाली मैदान था, और ये सब के सब यहाँ पर आग जला लेते हैं। इनको पता है कि भेड़िए कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं और इन पांचों में से किसी की भी जिंदगी का खात्मा हो सकता है। इसलिए सब के सब अपने परिवार को याद करते हैं। तभी आसमान में बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। जॉन कहता है कि लगता है बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है। अगर तूफान आया तो इनकी आग बुझ जाएगी। हो सकता है कि भेड़िए इन सबको ना भी मारें, लेकिन ठंड से मर जाएं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है। इनकी आग भी बुझ जाती है। जब सुबह जॉन की आंख खुलती है, देखता है कि जैक्सन, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुकम्मल तौर पर अकड़ जाता है। वो उसे उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अब तक जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, यानी कि जैक्सन की मौत हो चुकी है। बाकी के भी जो लोग होते हैं वो भी अधमरे आसपास पड़े होते हैं और जॉन वहाँ पर आग जलाता है। कुछ देर बाद तूफान जब यहाँ पूरी तरह थम जाता है, सब के सब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन यहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ देखता है जिस पर एक निशान लगा होता है। जॉन अपने साथियों को कहता है कि मैं इन निशान को पहचानता हूँ। यहाँ पर जितने भी दरख्त हैं इन सब को दर्ज किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट इन सब का हिसाब अपने पास रखती है। और तभी इन सब को वहाँ पर पानी की आवाज़ आती है। जब ये पानी की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब देखते हैं कि इनके बीच में और जो आगे रास्ता है इसके दरमियान में बहुत बड़ी खाई होती है, यानी कि अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये खाई इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि ये सब इसको आसानी से पार नहीं कर सकते और वापस भी इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जॉन अपने साथियों को कहता है कि देखो, हमारे सामने बहुत सारे दरख्त हैं, हमें एक लंबी रस्सी चाहिए। हम में से एक को उन दरख्तों के सामने कूदना होगा ताकि वो रस्सी वहां पर जाकर बांध सके और बाकी सबको उसकी बात मानना पड़ती है, क्योंकि इनके पास वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि इनके पास रस्सी होती है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती ताकि वो दरख्तों तक पहुँच सकें। को रस्सी के साथ कपड़े भी बांधने पड़ते हैं और इनमें से एक साथी रस्सी का सिरा पकड़कर जैसे ही वो दरख्तों की तरफ कूदता है, उन्होंने रस्सी और कपड़े के साथ बांधा होता है, वहां से वो पॉइंट खुल जाता है
کپڑے والا پوائنٹ جیسے ہی کھائی میں گرنے والا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کی جان جاتے جاتے بچتی ہے اور جو آدمی پیڑوں کی طرف کودتا ہے وہ بھی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ سب ایک ایک کر کے ان پیڑوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو آخری میں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ڈیلگٹ ہے، اس کا پیر ہک میں پھنس جاتا ہے۔ جب وہ اپنا پیر چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اس اونچائی سے پیڑوں سے ہوتا ہوا نیچے گر جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اور اب اس کو ایک ویژن آتا ہے۔ اس کو اپنی چھوٹی سی بیٹی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کی بیٹی اس کو بولتی ہے کہ ڈیڈی آئی لو یو، اور تبھی وہاں پر بہت سارے بھیڑیے آ جاتے ہیں اور جون اور اس کے 2 ساتھی ہوتے ہیں وہ جلدی سے درخت سے اتر کر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک وہ نیچے پہنچتے ہیں تب تک بھیڑیے اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر یہاں سے لے جا چکے ہوتے ہیں اور یہ اب صرف 3 بچتے ہیں اور ابھی بھی ان سب کو چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ دراصل وہ ان سب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دراصل بھیڑیے ان سب کو کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ندی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ڈیاز ہے جس کے پیر میں موچ ہے وہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ وہ جون کو اور ہیٹرک کو بولتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ جون اور دوسرا ساتھی ہیٹرک اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈیاز کہتا ہے کہ میں ہار گیا، وہ آگے تک نہیں چل سکتا کیونکہ اس کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ ڈیاز اپنے دونوں ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ویسے بھی میں وہاں پر واپس جا کر کیا کروں گا، کیونکہ وہاں پر میرا کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا۔ پورا دن بار میں پڑا رہوں گا اور سارا دن شراب پیوں گا، لیکن اس سے بہتر مجھے اور جگہ کوئی بھی نہیں مل سکتی۔ دراصل ڈیاز نے اپنی موت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور یہ زندگی کی آخری سانسیں ان خوبصورت وادیوں کے بیچ میں لینا چاہتا ہے۔ جون اور ہیٹرک بھی اس کو اس کی قسمت پر چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب جون اور ہیٹرک ندی کے کنارے وہاں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے ان کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں یہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، لیکن تبھی ہیٹرک ندی میں گر جاتا ہے۔ اس ندی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہیٹرک وہاں سے بہتا ہی چلا جاتا ہے اور جون اس کو بچانے کے لیے ندی میں کود جاتا ہے۔ ہیٹرک سامنے ایک پیڑ سے ٹکراتا ہے جو ٹوٹ کر ندی میں گرا ہوتا ہے اور اس کا پیر نیچے درخت کے ساتھ پھنس جاتا ہے۔ اب وہ پانی کے اندر ہے، یعنی کہ وہ سانس نہیں لے سکتا۔ جون جلدی سے اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ باہر سے منہ میں سانس بھر کر اس کے منہ میں سانس دیتا ہے۔ جون کہتا ہے کہ تم ہمت نہیں ہارنا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، اور جون اسے نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہیٹرک کو وہاں سے باہر نہیں نکال پاتا اور ہیٹرک کی بھی اب مرتیو ہو جاتی ہے۔ اب جون اکیلا بچا ہوا ہے، وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور بہت زیادہ تھک بھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے خدا کو یاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور بے چار ہوں، کمزور ہوں، تم میری مدد کرتے کیوں نہیں اور مجھے اپنا احساس کرواؤ، اور لیکن اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اب جون کہتا ہے کہ مجھے اپنی مدد خود ہی کرنی پڑے گی۔ اب وہ اکیلا ہی آگے کا سفر طے کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ آگے نہیں جا پاتا کیونکہ اس کو ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں پر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے پاس جتنے بھی وائلٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب وائلٹس کو نکال کر ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے وائلٹس ہیں جو مر چکے ہیں۔ ان سب کے وائلٹس کو کھول کر چیک کرتا ہے، ان سب کے اندر اس کے پریوار کی فوٹو ہوتی ہے۔ جون دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں طرف اب بہت سارے بھیڑیے آ چکے ہیں جو اسے مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا وائلٹ نکالتا ہے، اس کے وائلٹ میں اس کی وائف کی فوٹو ہوتی ہے۔ اس کی وائف اس کے سامنے دکھتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم کبھی بھی ہمت مت ہارنا۔ دراصل جون کی وائف بیمار تھی، اس لیے اس کی مرتیو ہو گئی تھی، اسی لیے وہ کہانی کی شروعات میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ پر چاقو باندھ لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ پر بہت زیادہ بوٹلز، اور وہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز کو آگے سے توڑ دیتا ہے تاکہ وہ ہتھیار کے طور پر کام آئے۔ جون کو اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جہاں پر اس کے فادر اس کو بار بار ایک لائن سناتے تھے۔ دراصل یہ ایک کوٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آخری لڑائی ایک بار اور لڑنی ہے، مجھے سب کچھ اچھی طرح سے یاد ہے، یا تو آج میں بچ جاؤں گا یا پھر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد جون اور بھیڑیے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ بھیڑیا اپنے تیز دانتوں سے جون کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، جون بھی اس کے اوپر چاقو سے حملہ کرتا ہے اور ہمیں آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ بھیڑیا زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور جون اس کے اوپر پڑا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جون ابھی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس انت کے ساتھ اس کہانی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دراصل اس کہانی کے لیکھک نے آپ پر چھوڑا ہے کہ اس کہانی کے بعد آپ کیا سوچ سکتے ہو۔ جون کی جیت ہوئی، وہ بھیڑیے کو مار پایا یا بھیڑیے نے اسے مار دیا؟ ان دونوں کی لڑائی میں کوئی بھی ہارا ہو کوئی بھی جیتا ہو،
لیکن سب سے بڑی ہار اور جیت من کی ہار اور جیت ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے من سے ہار جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جون اپنے من سے جیت گیا تھا، اس لیے اس نے بھیڑیے سے فائٹ کی، یعنی کہ لڑائی کی۔ اسی اختتام کے بعد یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مووی سن 2011 میں ریلیز ہوئی تھی۔ IMDb پر اس کی ریٹنگ ہے 6.8۔ اس فلم کا بجٹ تھا $25 ملین اور باکس آفس پر اس نے کمائی کی تھی $82 ملین، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اینڈ میں اس کہانی کے بارے میں قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔